بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ دوستوں میں نے پچھلی ایک ویڈیو اپنی جب درود جینا کے بارے میں تھوڑا کہ اپنا جو ہے ایکسپیرینس آپ سے شیئر کیا، تو پھر بھی حقیقت تو اللہ پاک ہی جانتا ہے، ہم تو عام انسان ہیں، کیونکہ ہم تو اپنے اندازے یا ہم جو اپنے سوچ رہے ہوتے ہیں چیزیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر جانتا ہے جو بھی ہے۔ تو کیونکہ اللہ پاک نے نوری مخلوق بھی تو پیدا کی ہے جو ہمارے ساتھ بھی ہے، ہماری وہ دعائیں بھی سنتے ہیں وہ، کیونکہ ایک یہ شیخ البزاج صاحب کا میں نے سنا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جیسے ہم وزیر اعظم کے پاس جانا ہو، ہم ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، ہمیں انڈائریکٹ کہ ہمیں کوئی ایسا پرسن ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ جو وہاں تک ہم رسائی کرائے، تو ہم لوگ ان وزیر اعظم یا کوئی بھی ایسا بڑے عہدیدار اس کو مل سکے۔ اسی طرح اللہ پاک کا نظام ہے کہ اللہ پاک نے بنایا کہ وہ اللہ پاک کے پاس ہمارے پیغام، ہماری دعائیں، ہماری چیزیں، ہماری فریاد لے کے جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے وہ نوری مخلوق ہمارے کندھوں پر بھی دو فرشتے سنتے آ رہے ہیں، یہ تو بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، ہمارے کندھوں پہ دو فرشتے ہوتے ہیں۔ تو فرشتوں کے ساتھ ادھر ہی نہیں بلکہ شیخ بزاج صاحب کے مطابق قبر تک بھی ہے، اور قبر میں تو خیر تاحیات ہے۔ تو یہ جو ہمارا نظام ہے، پھر جب ہم دعائیں مانگتے ہیں جو بھی ہے، یا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، سلیبس میں پڑھتے ہیں چیزیں کہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کے تھرو اللہ پاک یہ چاند سورج کو نکالنا، غروب کرنا، پھر بادل بارش، ہر چیز کا، اور رزق کا، انسان کا ہر پہلو کا، ایون کہ ہم جو سانس لے رہے ہوتے ہیں، ہمارے اندر جو نظام چاہ رہے ہیں وہ فرشتوں کے وجہ سے کہ اللہ پاک نے ان کو ایسی وہ ڈیوٹی ان کی لگائی ہے کہ ان کے تھرو ہم چل پھر سانس لے رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ نظام ہی بلکہ اللہ پاک نے نوری مخلوق کے سپرد کیا کہ ہمارا ڈائریکٹ ہم بے شک اللہ پاک سے ہی مانگتے ہیں، دعا بھی اللہ پاک سے کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمارا جو اللہ پاک تک جو رسائی ہے وہ فرشتوں کے تھرو، کہ ہم اللہ پاک سنتے ضرور ہیں، لیکن انہوں نے ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان فرشتے ہیں جو ہمارا پیغام اللہ پاک کے پاس لے کے جاتے ہیں، آگے اللہ پاک کی مرضی وہ قبول کرے نہ کرے تو وہ پھر فرشتوں کو حکم دیتا ہے یہ کام ایسے اس پہ یہ اس کی فریاد جو ہے پوری کر دو، اس طرح جو بھی ہے، باقی پھر بھی اللہ بہتر جانتا ہے، اور جو ہمارے مذہبی سکالر ہیں، جو بھی مذہبی رہنما ہیں، وہ بہتر زیادہ جانتے ہیں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو معافی چاہتی ہوں۔ تو میں ویسے جب بھی پڑھائی کرتی تھی وہ کھلے آسمان تلے کرتی تھی، تو میں نے عموماً جو بادلوں میں جو مجھے لگا جیسے وہ پروں والی چیزیں، بالکل وہ بادل ہی ہوتے ہیں سفید نوری، لیکن وہ ان کی شیپ پر اور پرندوں جیسی، باقی اللہ بہتر جانتا ہے وہ فرشتے ہیں یا۔ تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جب بھی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں رد نہیں ہوتی، ڈیفرنٹ ٹائم بھی بتائیں، جیسے اذان کے ٹائم اور اذان کے بعد کا ٹائم، اور اس طرح جو ہے بارش کے ٹائم کی، تو ظاہر ہے وہ اللہ کی رحمت آتی ہے اور رحمت فرشتے لے کے آتے ہیں، وہ بھی ایک نظام ہے جبری۔ تو جب آپ یہ کیونکہ میرے ساتھ عموماً میں نے یہ چیز کی ہے کہ اس طرح دعائیں رد نہیں ہوتی، کہ جب بھی بارش سے پہلے بلکہ جب بادل آنے شروع ہوتے ہیں نا، یہ میں آپ کو ایک سمجھ لیں ٹپ دے رہی ہوں، زبردست ٹپ ہے، کلی ہے، جو بھی آپ اس کو آزما کے دیکھ لو اپنی زندگی میں، جب بھی بادل آتے ہیں نا تو آپ چاہے کھلے آسمان تلے یا جائے نماز پہ بیٹھے ہیں دعا مانگ رہے ہیں تو دل سے مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا رد نہیں ہوئی، یا آپ آزما کے بھی دیکھ لینا۔ اور اس ٹائم کیونکہ ہمارے اتنے زیادہ کیونکہ بادل بہت زیادہ، بادل جب آتے ہیں تو بہت زیادہ یقیناً فرشتے بھی ہیں، باقی پھر بھی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس وقت آپ جب کبھی دعا مانگے انشاءاللہ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ ایک ٹپ بھی ہے، یہ آزما کے دیکھ لیں، بے شک اپنی زندگی میں بس دل سے مانگنی ہے، جو بھی مانگنی ہے انشاءاللہ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ تو
یہ چیزیں یہ ایک پہلو جو میرے نزدیک جو میں نے چیز دنیا میں دیکھی، باقی اللہ بہتر پھر بھی جانتا ہے، اس معاملے میں بھی ہم کوئی کہہ نہیں سکتے۔ تو جو دنیا سے جب کوئی اپنا ریلیٹیو کوئی رشتہ دار جاتا ہے جو قریبی ہے، جس کی زندگی سے تھوڑے آشنا بھی ہوتے ہیں کہ یہ اس کی روٹین کیا تھی، یہ نماز کا پابند تھا یا یہ پڑھائی کا یا اس کے اندر کوئی اچھی چیز۔ تو ایک تو میں نے شیخ الوسائد صاحب سے سنا تھا کہ انہوں نے بولا کہ موت کے ٹائم انسان کا جو ہے نا، انسان کے اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ اچھا انسان تھا یا برا، باقی پھر بھی اللہ بہتر جانتا ہوتا ہے۔ تو میں نے ایک دو ڈیتھ دیکھی ہیں جن کا نا مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نا اچھے انسانوں میں سے انسان تھے۔ تو وہی بات کہ حتمی پہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو میں نے نا یہ ایک امیر بلاج نام جو ہے لاہور سے، کیونکہ میں کہاں بیٹھی امیر بلاج فیملی ہو جو آج سننے کو نام میرے ہوتے ہیں خبروں میں بھی چیزیں، تو میں نہیں جانتی وہ بھائی کون تھا، کیا تھا، کیسا تھا، کچھ بھی، بلکہ اس کے بارے میں کچھ جانتی ہی نہیں تھی۔ میں نے ایسی جب نماز پڑھی تو میں ایسی کچھ میری بھی ٹربل تھی، ایسی پریشانیاں چیزیں تھیں میرے ساتھ بھی، تو میں بہت زیادہ تسبیحات چیزیں تب میں نے پڑھی۔ تو میں نے نا اس وقت جب یہ ان کی ڈیتھ سے غالباً کوئی مہینہ تو پہلے کی بات ہے، تو اس بھائی کو میں نے ایسے نا، کیونکہ میں تسبیحات پڑھ کے تھک گئی، میں کہ یا اللہ میں اپنا ٹائم لگا کے موبائل پہ پڑھ رہی ہوں، تو میں نے ایسے 5 منٹ لگا، ظاہر وسوسے ہمارے ساتھ چیزیں بھی وہ بھی ہوتے ہیں معاملات پہ، کئی دفعہ میں نے اپنے آپ کو مطلب وہ الجھانے کے لیے ان چیزوں سے، تو میں نے وہ ایسے ہی سکرول کرتے رہنا، کبھی فیس بک ہوگی یا ساتھ تسبیح پڑھ رہے ہیں، لیکن توجہ تسبیح کی طرف ہی کوشش ہوتی تھی، تو ویسے ہی میں سکرول کر رہی ہوتی تھی، کبھی وہ یوٹیوب ہوگی، فیس بک ہوگی، ایسے ہی اور ساتھ پڑھ رہی تسبیح ٹائمنگ لگا کے۔ تو میں نے جب ایسے ہی ان کی ڈیتھ سے پہلے کوئی شاید مہینہ 1.5 مہینہ ایسے ہی کوئی غالباً ٹائم تھا، میں نے ایسے ہی نا جائے نماز پہ پڑھ رہی تو تسبیح، تو وہ میں نے ایسے سکرول کی تو وہ پتہ ہے آج کل وہ خود ہی ویڈیو شروع ہو جاتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی چلنی، تو وہ جب ویڈیو چلی تو اس میں شارٹ کرنا ان کی کچھ باتیں تھیں، وہ جو امیر بلائے نام سے ہیں، تو ان کی کچھ باتیں تھیں کہ جس طرح انہوں نے اوپر لکھا ہوا تھا 4 نسلیں، مطلب چوتھی نسل آپ نشانے پہ ہیں یا کوئی اس طرح نا اردو میں کچھ لکھا ہوا تھا، تو میں حیران ہوگی وہ پڑھ کے، تو پھر میں نے ان کے نا وہ شارٹ کٹ سی چند باتیں تھیں ان کی، کوئی لمبی چوڑا انٹرویو نہیں تھا، میں نے ایسی تصویر، اور جب آپ بندے کو جانتے ہی نہیں، آپ بعض دفعہ ایسے ہی کہتے ہیں کہ نہیں ہم کیا ہو گئے دنیا میں، تو دعائی بعض دفعہ نکل جاتی، ٹھیک ہے اللہ ان کے لیے بہتر کریں یا ایسے، تو میں نے بھی کوئی ایسے ہی نا مطلب جیسے ہوتا ہے نا عام اس کو سمجھ کے، تو میں نے ایسے ہی نا اس کو اگنور کر کے تو پھر میں اپنے جا کے بیٹھ گئی۔ پھر نیکسٹ ٹائم میرے ساتھ ایسے ہوا، میں تسبیح پڑھ رہی اور میں نے ان کا اسی طرح پھر شارٹ سا انٹرویو، اور ان کی بڑی نا جینوئن سی باتیں تھیں، آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیا ہے ان کے ساتھ معاملہ کیا نہیں اس فیملی کے ساتھ، لیکن نا ان کی جیسے نا بالکل ہوتا ہے نا کہ کوئی بناوٹ نہیں، اور بالکل نہ کوئی فیم کے لیے، بلکہ جینوئن سی باتیں ہوتی کہ ہم 4 سالہ دشمنی ایسے بھگت رہے ہیں، 4 نسلوں کے پیچھے پڑے ہیں، یہ وہ جو بھی ان کی تھی، اور میں فیملی میں خود بھی وہ ینگ سے مدد تھے، تو اتنے، اور پھر ان کا مطلب کہ میں فیملی میں سربراہ ہوں، میرے والد صاحب کے ساتھ بھی یہ، ان کی گنی چنی نا بڑی جینوئن سی باتیں تھی، تو میں پھر ایسے ہی میں نے سیکنڈ ٹائم پھر میں تھوڑی دیر ایسے نا، کیونکہ ان کی حمزہ شہباز کے ساتھ دیکھی فوٹو، تو ہم بھی مسلم لیگ نون سے ہیں، تو وہ میں نے نا ایسے ہی حمزہ کے ساتھ دیکھے، میں نے کہا یہ تو کوئی بندہ حمزہ کے ساتھ ہے، تو یہ یقیناً کوئی نون لیگ سے ہے، تو میں نے ایسی بار پھر بھی میں نے نا اس کو اگنور سا کوئی نہیں خاص ایسے کیا، تو تھرڈ ٹائم جب نا ایسے ہوا کہ جس دن ان کا مرڈر، اس دن میری بائی چانس نا رات کو طبیعت بڑی سا خراب تھی، اچانک ایسے خراب ہوئی، آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہوا، نیکسٹ ڈے میں نے ایسی جب اٹھی ہوں میرے بلکہ
وہ غسل وغیرہ کیا، نماز شاز کے لیے تیاری کی، نماز پڑھتے میں طبیعت بھی کچھ اپسیٹ ہو، پھر میں کہیں عصر کی نماز ہوئی تو میں نماز شاز پڑھ کے فری ہوئی ہوں، ایون تو میں نے موبائل اس دن ہاتھ میں پکڑا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا ان کا کوئی واقعہ ہوا ہے یا کچھ۔ تو میں جب وہ اس کا جو ہے نا جب نماز پڑھ کے فری ہوئی ایسے ہی بیٹھے، میں نے 2 منٹ اب موبائل دیکھ لوں، میں نے ایسے آن نہیں کیا تو وہ نہ آ رہی کہ امیر بلائے صاحب کا قتل اور ایسے نا ان کا مرڈر ہو گیا رات، اور وہ میں ایک دم حیران، میں نے کہا یہ میں نے کہا جب تک فوٹو نہیں نہ میں کہا ہو سکتا کوئی اور ہو، پھر میں نے کہا فوٹو دیکھتی ہوں ہو سکتا ہے، کیونکہ جب کوئی ایسی ہوتی ہے ویڈیو تو وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں ساتھ کی لگی ایسی چیزیں اپلوڈ ہوتی ہیں، مطلب ڈفرینٹ ویڈیو یا ڈفرینٹ چینل کی خبریں ہوتی ہیں۔ پھر میں نے ان کی فوٹو دیکھی تو میں حقیقت میں نے یہ تو وہی بندے تھے جن کا میں نے انٹرویو دیکھا، اور مجھے اس وقت ہو رہا میں نے ایسی سرسری دعا شاید دی کہ اللہ پاک ان کے لیے بہتر کرے، تو ایسے تو یہ تو وہ تھے جو حمزہ شباز کے ساتھ بھی، تو وہ پھر میں نے تھوڑا سا نا وہ ٹک ٹاک پہ میں نے اکاؤنٹ ایسے ہی بنایا، میں نے کبھی یوز نہیں تھا کیا، لیکن اس کو میں نے اوپر وہ ویڈیو سے ریلیٹڈ آ رہی ان کی، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ دیکھ کے بہت زیادہ دکھ ہوا، میں نے کہا یہ تو وہ ینگ تھے، کہہ رہے میرے بھائی بھی چھوٹے ہیں، تو میں سربراہ ہوں فیملی کا، میرے مطلب میں ہی کاروبار بھی سنبھال رہا ہوں سارا کچھ، تو میں بڑی ان کو دیکھ کے نا میں بڑا دکھ ہوا اس ٹائم، اور وہ سارے ان کی سچویشن، پھر میں نے بڑی دعا وغیرہ کی، پھر یہ ہے کہ لیکن اس وقت ان کا جنازہ ہو چکا تھا تقریباً، مطلب ویڈیو وہی آ رہی تھی کہ ان کا اتنا زیادہ ماشاءاللہ جنازہ کہ میں تو حیران رہ گئی۔ تو وہ جب ان کو ان کی میت بھی ادھر رکھ رہے تھے ٹرک میں، تو جنازے کے بعد تب بھی اللہ کا بڑا خاص کرم تھا ان کی میت کے اوپر، میں نے کرم دیکھا، اللہ کی بڑی رحمت قریب تھی، باقی اللہ بہتر جانتا ہے بندے کے لات، پھر ان کی خبریں سنیں، پھر ان کے بارے میں ہر بندے سے آج تک میں نے جتنا یہ سوشل میڈیا سنا ہے کہ وہ بڑے اچھے بندے تھے، بڑے سماجی تھے، بڑے اس طرح نا لوگوں کی مطلب جو ہے خدمت کرنے کے، ان کو ان کی وجہ کتنے لوگوں چولہے جا رہے تھے، اس طرح ان کی پازیٹیو میں نے آج تک جہاں بھی ان کی پازیٹیو سنی۔ تو پھر جب ان کی فیملی کی بیک گراؤنڈ تھوڑی سی وہی ایسی سوشل میڈیا، باقی اللہ ان کو بہتر جانتے ہیں ان کی فیملی کو، تو وہ میں نے دیکھا کہ جی ان کے جو ہے نا 4 نسلوں کا خاص طور پہ جب آتا ہے تو پھر بڑا شدت سے ایک دکھی سی چیز، اور پھر چھوٹے چھوٹے بچے ان کی ماں کا کیا حال ہوگا، وہ ساری سچویشن، تو پھر بڑی خیر اللہ پاک سے دعا بھی کرتی ہے اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کرے، ان کی فیملی کے لیے آسانیاں کرے، اور اللہ ہدایت دے سب کو بہتر کرے ان سب کے لیے، تو ان کو اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی فیملی کو صبر دے۔ تو اسی طرح وہ پھر جو ہے ایک، کیونکہ جو کہتے ہیں اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک تو یہ ہے کہ ان کا اچھے ٹائم میں یاد آتی ہے، لائک کہ جیسے میں تسبیح پڑھ رہی تھی ابھی وہ حیات تھے اس وقت، تب ان کی میں نے ایسے فرسٹ ٹائم سیکنڈ ٹائم بھی میں تسبیح پڑھ رہی تھی تو میں نے ایسے ان کی گفتگو سنی، پھر ان پہ اللہ کی رحمت پڑی تھی کہ جب ان کا جنازہ تھا بہت زیادہ بادل، بہت زیادہ ایسا موسم تھا، تو ان پہ بڑا اللہ کا کرم تھا، تو وہ اس سچویشن پہ میں پھر جو کہتے ہیں جب بندہ فوت ہوتا ہے اس ٹائم سارے فیصلے ہوتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یا برا، کہ لوگوں کی زبان پہ شاید یہ، کیونکہ چہر وزائر صاحب نے بولا ہے، انہوں نے یہ اتنا بولا ہے، اب اللہ بہتر جانتا ہے انہوں نے کس حساب سے بولا کہ اس وقت فیصلے ہو جاتے ہیں یہ بندہ اچھا تھا یا نہیں، شاید یہی کہ لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اس سے وہ منسلک، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ کا بڑا خاص اس طرح فضل، ایک اور واقعہ جو میری اپنی سگی خالہ ہیں، تو کیونکہ ہم نے نانی اپنی نہیں تھے دیکھے، وہ ہمارے امی کی بچپن میں ان کے انتقال فرما گئے، تو میری جو خالہ تھی ان کی ہو بہو شکل و صورت ان کی طرح، کیونکہ کہتے ہیں ہمارے جو ہے نا میرے نانا جو ہے وہ نیوی میں غازی تھے اس وقت، تو نیوی میں تھے اور کراچی میں اکیلے یہ فیملی تھی، نانی میرے جو ہے نا، تو وہ کہتے ہیں بڑے پردے کے تھے وہ پابند، تو وہ بہت کم میں اس وقت تو خیر موبائل یہ فوٹو شوٹو ٹرینڈ میں نہیں تھا، تو وہ تصویریں بھی نہیں تھے بنواتے، تو ان کی ایک تو بچاں تصویر ہے
تو میری ہو بہو مطلب حالانکہ ہو بہو ان سے شکل ملتی ہے، ان کی طرح ان کی باڈی شاڈی وغیرہ. تو ہم لوگ نا میری مدر بتاتی ہیں کہ میری یہ جو خالہ ہے نا، تو ان کی جو ہے نا، انہوں نے آج تک کبھی کوئی نماز بلا عذر کوئی نماز چھوڑی نہیں، اور پڑھائی اتنی کرتی ہیں، اتنی کہ کوئی مطلب ایسے جیسے عشق نہیں ہوتا انسان کو اللہ پاک سے، اللہ پاک کی ذات سے، ان کا واقعی میں ہم گھر گئے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی پڑھ رہی ہوتی ہیں تسبیح، نماز کی پوان گھر آئی ہیں نماز کی پوان اتنی، مطلب اب عمر ان کی شاید 70 کے قریب تھی، تو ابھی تک انہوں نے آنا بڑا وہ پردے کی پابند، بڑا اپنے آپ کو انہوں نے بغیر پردے کے نہیں. حالانکہ اتنی سخت گرمی میں ایک دفعہ آئی تو میری مدر نے کہا، کیونکہ کسی جنازے پہ جانا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ نا اتنی سخت گرمی کے پسینے سے بھیگی ہوئی تھی، انہوں نے کہا یہ آپ برقع اتار دیں تو ایسے ہی چلے. تو اتنی وہ سادہ اور اس طرح ان کو اتنا مطلب لگاؤ تھا کہ میں پردے میں، تو اس طرح نا پھر پڑھائی ان کی ہر وقت، ہم گئے ہیں گھر میں تسبیحات پڑھ رہی ہیں، چیزیں پڑھ رہی ہیں، قرآن پاک پڑھ رہی ہیں. ایون کہ لاسٹ ٹائم ہم ان کی ڈیتھ سے 1 مہینہ پہلے ہم کٹھے تھے ایک کزن کی شادی کراچی ننیال، تو وہاں پہ انہوں نے مطلب میں جب بھی ہم تو سارے ادھر گپوں میں ہے، یہ ہے ہم نے وہ فنکشن کیسے جس طرح ہوتا ہے ہمیں وہ اس کی چیزوں کی، تو ان کو میں نے واحد دیکھا اٹھتی تھی نماز شاز بھی نماز، پھر اس کے ساتھ نوافل پتہ نہیں کیا کیا پڑھتی رہتی، پھر قرآن پاک پڑھنا اتنا، مطلب جتنی دیر ناشتہ نہیں اگر بنا یا تیار تو تب تک قرآن پاک کی تلاوت کر رہی اتنا پڑھتی. فارغ ٹائم جب ملا میں نے ان کو دیکھا قرآن پاک پڑھتے چیزیں پڑھتے، تو اتنی وہ پڑھائی والی ہماری حالات تھی اتنی، اور مزاجن اتنی اچھی کہ ان کی طرح آج تک میں نے کسی عورت کو اپنی فیملی میں ملتے نہیں دیکھا. وہاں شروع میں بلکہ ان کی زندگی میں یہ چیز کہتی، میں نے کہا ہم جب بھی گئے ہیں وہ ہمیں ماتھے پہ ایسے نا دونوں ہاتھ سے ہمارا چہرہ پکڑ کے ماتھے پہ پیار کرتی ہیں. تو اس طرح، اور انہوں نے ہمیں دروازے سے ریسیو کرنا، دروازے پہ چھوڑنا، اس طرح کا ان کا معاملہ تھا. تو اتنا پیار ہمارے سارے جتنے فیملی میں بچے. تو جب وہ ان کی ڈیتھ ہوئی 1 مہینہ، مطلب ہم کراچی سے جب وہ آئی ہیں تب سے ان کو کوئی پرابلم تھی، آئی ڈونٹ نو کیا تھا، کہ ڈاکٹر بھی جو ہے یا تو وہ جان کے بنا مطلب جیسے ارننگ کے حساب سے وہ اپنا کسٹمر جیسے ہوتا ہے اپنا بنانے کے چکر میں انہوں نے کوئی یا صحیح نہیں بتایا یا ان کو صحیح پتہ نہیں چلا ان کی پرابلم کیا، بس ان کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی یہی کہتی رہتی تھی. تو 1 مہینہ لگا، بلکہ ماموں لوگ کہتے تھے کہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے خراب ہے، پھر امی نے پوچھنا لیکن کہتی نہیں بس یہی دل کی دھڑکن بڑی تیز ہو جاتی ہے، یہ نہیں سمجھ آ رہی. وہ پھر ہم لوگ امی میری 1 دن پہلے مطلب ڈیتھ سے نا 1 دن چھوڑ کے 1 دن پہلے مل کے آئی ہیں، 1 دن چھوڑ کے نیکسٹ ڈے جمعہ کے دن ٹھیک تھا، فیملی کہتی ہے ٹھیک ٹھاک اٹھی ہیں، خود ناشتہ، بلکہ بیٹا ایک آیا بعد میں کہتے ناشتہ کرنا ہے، اس کو خود ناشتہ بنا کے دیا، پاس بیٹھی نہیں ہے گپیں شپیں سارا کچھ. تو اللہ کی کرنی اللہ کی مرضی تھی. اس دن وہ کہتے ہیں غسل کیا، نماز شاز کے لیے تیاری کی، تو وضو وغیرہ بھی کر کے بس نکلنے لگی ہیں واش روم سے، ان کی طبیعت وہاں خراب ہوئی. تو بالکل جمعہ کے ٹائم، اور وہ پھر جب میری بھابھی ایک اکیلی گھر تھی، بھائی بھی گھر نہیں تھے، جمعہ پڑھنے گئے حالو ہمارے، تو وہ پھر انہوں نے نا بھابھی نے کسی پڑوسی بچے کو بھیج کے بلوایا، جو بھی حالو ہمارے اور ان کے بیٹے جو ہے پہنچ جائے، کہتے ہیں ہم نے بلکہ ڈاکٹر ایمبولینس سارا کچھ کر لیا، لیکن جب آئے ہیں ہم نے پوچھا ہی ہے، میرے حالو جان بتا رہے کہ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو بس ان کے نا وہ بولنے نہیں تھا بات، جسٹ یہ 3 بار کہتے ہیں میرے سامنے کلمہ پڑا ہے پہلا، اور ساتھ ہی ان کے نا اسی طرح ڈیتھ ہو گئی، اور ماتھے پہ جو ہے نا ہلکا سا پسینہ چیزیں جیسے ہوتی ہے، تو اس طرح تو بس ادھر ہی ختم. پھر وہ اسی دن ان کے جنازہ ہوا، بلکہ 2 جنازے کیونکہ ان کو دفنانا تھا. تو جب نانا کی باری تھی تو ماموں کہتے ہیں ہم نے کوشش کی نانی امی کے ساتھ جو ہے نا مل جائے وہ جگہ، لیکن اس وقت جہاں جو بندے تھے انہوں نے کہا یہاں پہ جو ہے نا اسپیس نہیں بن رہی، لیکن قدرت کا جو ہے وہ فضل ان پہ کہ ان کی اپنی امی کے ساتھ جو ہے قبر بنی ادھر. تو پھر ایک جنازہ سٹی میں ہوا، پھر ایک گاؤں میں جہاں دفن کرنا تھا.
تو مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد تو ان کی ایسے مطلب آنن فانن ادھر جمعہ کے ٹائم ڈیتھ ہوئی، اور ہم بھی، میں اس وقت نماز جمعہ پڑھ رہی مطلب ظہر کا ٹائم، تو میں سجدے میں تھی، تو میری مدر نے آ کے روتے ہوئے بتایا کہ تمہاری خالہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ایک دم شاک نیوز تھی، لیکن میں سجدے میں تھی تو مجھے ان کی خبر ملی، تو میں نے کہا کیا ہی خوبصورت، ایک ان کی ڈیتھ اتنی خوبصورت کہ بالکل تیاری ان کی نماز کے لیے تھی، بالکل تیار نماز کے لیے، آ کے کہنے بیڈ پہ بس بیٹھی ہیں، طبیعت تھوڑی نہیں تھی ٹھیک، تو بس بابی کو آواز دی ہے، تو کہتی ہیں میں آئی ہوں، طبیعت نہیں تھی ان کی ٹھیک، میں باقی بچے کو بھیجا، لیکن اللہ پاک نے مہلت ہی نہیں دی، ادھر ہی ان کا جو ہے کام اینڈ ہو گیا۔ پھر یہ ہے کہ اور اللہ کا خاص فضل کہ ان کو پھر دیکھیں ان کی کس طرح مطلب تیاری ہوئی، کس طرح وہ، اور اسی دن کہنے وہ میرا کزن بتا رہا جب میں آیا ہوں گھر ناشتہ کرنے، تو میری امی پاس بیٹھی رہی ہیں، نیل بھی کاٹ رہی تھیں اپنے، تو سارے مطلب تیاری ان کی ساری ہو گئی تھی الحمدللہ۔ تو ایسے اتنی خوبصورت اور ان کی اتنی مطلب کہ جس طرح اور ان کا چہرہ، حالانکہ اللہ کا ایسا ہے کہ میں کبھی نہ اپنی فیملی میں ہو کچھ بھی ہو تو میرا کیونکہ ہٹتا نہیں مائنڈ سے، تو میں اوائڈ کرتی ہوں، میں چہرے نہیں دیکھتی اس حالت میں، تو میں نے بڑے نہ دور سے تھوڑا سا اٹکا، لیکن چہرہ ماشاءاللہ ان کا بہت اچھا تھا۔ تو برا اللہ کی مرضی تھی، اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور سب کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو یہ ہے کہ ان کی بڑی نا خوبصورت زندگی بھی خوبصورت اور آگے موت بھی خوبصورت، تو باقی اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ پھر بھی ایک چیز یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں، کیونکہ کہتے ہیں جو نیک روحیں ہوتی ہیں، نیک جو لوگ ہوتے ہیں اپنے رشتہ دار، تو وہ اپنے پیچھے، اب مجھے تعداد نہیں پتا، کہیں جب کچھ جگہ پہ میں کچھ پڑھی ہے کچھ پہ کچھ، لیکن وہ کہتے ہیں اپنے پیچھے وہ اپنے فیملی، اپنے دوست احباب، اپنے جو ہیں لوگوں کو بھی بخشواتے ہیں، جو نیک روحیں ہوتی ہیں وہ اپنے پچھلوں کو بھی، اپنے جو جاننے والے اپنے ان کے جو ان کو بھی بخشواتی ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی غور و فکر کیا کریں، کیونکہ ہم نا نماز میں نے بھی پہلے نمازی نہیں تھی، میں جب ایف ایس میں تھی تو میں ہماری وائس پرنسپل تھی ایف جی کالج کی، تو انہوں نے ہمیں نماز کی پابندی کا بولا، اور میرے جو دادا جان ہیں تو انہوں نے بھی، اور پھر اس طرح نا میری ایک دوست تھی بڑی اچھی اس وقت، تو اس نے اس طرح 2-3 لوگوں نے میں نے نا ایسے نماز سٹارٹ کی، اور اللہ کا شکر سجدہ جیسا تیسا ہوتا ہے، تو وہ تو اللہ کو پتہ ہے ہم کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں، قبولیت والا ہے نہیں ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ میں نے سٹارٹ تو کی، تو قرآن پاک ایسے باقاعدگی کے ساتھ تو نہیں تھا کبھی پڑھا یا پڑھنے ہوا، تو اس لیے یہ چیزیں بھی غور فکر ہونی چاہیے، غور ضرور کرنا چاہیے، اپنا کوئی جا رہا ہے اپنے جو فیملی سے جا رہے ہیں، تو فیملی کے لیے وہ کیا چھوڑ کے جا رہا ہے، اس نے ہمیں کیا ایسی چیز سکھائی ہے، کون سی ایسی چیز ہے، کون سا ایسا نقطہ ہے، کون سا ایسا پوائنٹ ہے کہ جو ہمیں آگے اس کی نسلوں کو، اگر اس کی اولاد ہے، اس کے مطلب چھوٹے بہن بھائی ہیں، یا اس کے جو فیملی ہے، تو وہ پیچھے ان کے لیے کیا اس نے ایسا کون سا نقطہ چھوڑا کہ جو وہ کر رہا تھا آگے انہوں نے بھی وہ چیز کرنی، یا وہ اس نے یہ چیز مطلب کوئی اچھا کام کیا، اچھی جو چیز سکھائی وہ آگے ہم نے اپنی نسلوں کو بھی سکھانی ہے، تو یہ چیزیں تھوڑی سی غور طلب ہے، تو یہ کرنی چاہیے، آپ یہ ضرور ہونی چاہیے، کہیں غلطی ہو تو پھر بھی میں معافی چاہتی ہوں۔